السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا آج کل بڑا پریشان ہے۔ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کافی پریشان ہیں، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی آج تک کوئی ایسا کیولٹی نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ افیکٹڈ لوگ ضرور ہوئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو کسی بھی صورت میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر وہ ان پہ عمل کریں گے تو جو ہے اس کے کئی فوائد ہیں، عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آج ہم لاہور میں ہیں اور یہاں پہ انٹرنیشنل PSIM کانفرنس جو ہے شروع تھی، جو 3 دن کی تھی، لیکن اس کرونا احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو 2-3 دن میں کرٹیل کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کا ابھی تک اللہ کی مہربانی سے کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس بیماری کی وجہ سے کے باوجود یہ کانفرنس اپنی طرف سے بالکل کامیابی سے جاری ہے۔ آج ہم آپ کو ملک کے ریناؤنڈ فزیشینس میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے اس کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو PSIM کی جو کانفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جو اس پورے PSIM کے روح رواں ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب محسن صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سندھ سے آئے ہیں لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بھیکھارام صاحب، اور میرے بائیں طرف بیٹھی ہیں ڈاکٹر سومیہ اقتدار صاحبہ، جو جنرل سیکرٹری ہیں PSIM کی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زمان شیخ، جو ملک کے ریناؤنڈ ڈائبیٹالوجسٹ ہیں، یہ بھی سندھ سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق وسیم صاحب۔ تو میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں پہلا سوال ناظرین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے، کہ یہ جو ایک ہوا چلی ہے کرونا وائرس، تو آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ سب سے پہلے تو اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کراچی سے تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ کرونا ظاہر ہے آزمائش ہے اس دنیا پہ، اور یہ اللہ کے مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ چائنا سے ووہان، ان کا ایک شہر ہے ہیبی پروونس کا، وہاں سے پھیلی، اور سب سے پہلے تو چائنا کی جتنی بھی پروونسز ہیں 32 کی 32 اس کی لپیٹ میں آیا، اور اب تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک اس کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپیکٹ جو اس نے کیا وہ چائنا میں کیا، اور اس کے بعد اٹلی میں کیا، اور ابھی ایران میں اور عراق میں۔ تو پاکستان میں ابھی بھی الحمدللہ کیسز کم ہیں، کنفرمڈ کیسز جو کہ ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے۔ اب اس کے بارے میں بہت زیادہ تو ہمیں بھی ٹو بی آنیسٹ نہیں پتہ۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں ماشاءاللہ فخر ہے کہ مسلمان ممالک میں ایسی آؤٹ بریک شروع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم بینگ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں، اور سانپ اور چمگادڑ اور کتے اور بلیاں یہ ہمارے حرام ہیں، اور جو ہم کھاتے بھی ہیں وہ پکا کے کھاتے ہیں، کچا نہیں کھاتے۔ چائنا سے یہ وائرسز اکثر نمودار اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ یہ کھاتے ہیں تو وہ اس کی فارمنگ بھی کرتے ہیں، اس کا بزنس بھی کرتے ہیں، تو ان کے پھر جو ورکرز ہیں وہ ایکسپوئر بھی ہوتا ہے ان کا ان ایگزوٹک اینیمل سے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ وائرسز عام طور پہ ممیلین سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کو اسپیشیز سوئچ کہتے ہیں کہ یہ پھر انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے جو باہر کے ملک سے، خاص کر ہائی انڈیمک ایریا سے آیا ہے، جن کے نام لیے ہیں، اور آپ کے گھر میں آیا ہے، مہمان آیا ہے، یا آپ کا اپنے بچہ وہاں پڑھ رہا تھا واپس آیا ہے، تو اس سے پہلے وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ٹیسٹ کرائے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے۔ اگر نہیں کرائے تو جہاز پہ چڑھ کے وہ آ جاتا ہے، تو اس کو پھر کم از کم جہاں پہ آیا ہے جس پورٹ پہ، تو پورٹ کے ایئرپورٹ کے قریب، یا بارڈر جہاں پہ کراس کیا ہے بلوچستان سے، یا جہاں سے ایران کا یا جہاں چائنا کا، ادھر اس کو پہلے ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اگر اس کو علامات ہیں، بخار ہے اور یہ باقی علامات ہیں، تو اس کو وہیں پہ کوارنٹائن کرنا چاہیے۔ جتنا قریب کریں گے بارڈر پوائنٹ کے اتنا ہی مناسب ہوگا۔ تو باقی اللہ سے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یہ یاد رکھیں بطور مسلمان۔ تو اللہ سے سب سے بڑھ کے دعا کریں، رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو ٹال دے۔ دیکھیں اسد صاحب، میں نے بہت کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں زندگی میں، ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی، لیکن ایک سال کسی، ابھی ہم بالکل بچہ ہیں، بالکل انفینٹ ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں 1 سال پہلے، تو الحمدللہ بیکاز آف دی ٹیم، جو میری ٹیم ہے، جو میرے بہن اور بھائی ہیں اس ٹیم میں،
اور ان کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ اس نے کامیابی کے تمام ریکارڈ آج تک جتنی پاکستان میں کانفرنسز ہوئی ہیں ان کو سرپاس کیا ہے. ہماری توقع تھی 1000 کے قریب یا 800 کے قریب ڈاکٹرز ٹاپ کے آئیں گے، لیکن الحمدللہ وہ دنیا سے اس سے ڈبل کے قریب آئے ہیں اور بھرپور حصہ لیا ہے. اور ہمارا خیال تھا کہ صبح کے جو سیشنز ہیں 8 بجے جو شروع کرتے ہیں ہم، بریک فاسٹ سیشن کل بھی کیا آج بھی، اور اس میں بہت کم لوگ آئیں گے لیکن بھرپور شرکت کی. جو ملک کے مایہ ناز جنرل فزیشنز ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان سب نے بہت ساتھ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پریزنٹ کیے گئے جو مکالمے پڑھے گئے وہ ہائیسٹ کلاس کے تھے. اس کو آپ کمپیئر دنیا کے کسی بھی کانفرنس سے کر سکتے ہیں، میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وتھ مائی ایکسپیرینس اینڈ نالج میں ہر مکالمے سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے، بہت مجھے امپرومنٹ ملی ہے کہ اپنے مریض کو علاج کرنے میں. تو یہی اس کے مقاصد ہیں. لوگوں کو ملا ہوں، بہت سارے نئے لوگوں سے نیٹ ورکنگ ہوئی ہے، ان سے اپنے کارڈز ایکسچینج ہوئے ہیں، بہت سارے دوست بنے ہیں. تو یہ کانفرنسز کا یہی مقصد ہوتا ہے جو ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچیو کرایا ہے. اور ہماری جو ٹیم کی محنت ہے، خاص کر پروفیسر آفتاب محسن صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے چیئر کی آرگنائزنگ کمیٹی، اور انہوں نے ہمیں ثابت کر دیا کہ یہ اس چیز کی ذمہ داری کے اہل تھے جو ان کو ملی. ڈاکٹر آفتاب محسن صاحب، آپ جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ آپ نے دن رات ایک کر کے جو ہے کام کیا ہے اور اس آرگنائزیشن کمیٹی کے چیئر پرسن تھے، اور آپ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے ایفرٹس استعمال کیے تھے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جاوید اکرم صاحب نے یہ کانفرنس اور اس سوسائٹی کی داغ بیل ڈالی تھی، اور یہ ہی اس کے جو لیڈر ہیں، اور اس کو سربراہی انہی کی تھی. اور میں نے اور میری ٹیم نے باقی، جس میں پروفیسر عزیز الرحمان، طارق وسیم صاحب اور میڈم سومیہ اقتدار، وہ یہاں تشریف بھی رکھتی ہیں، انہوں نے بہت محنت کی. اور ہم لوگ تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے مختلف ریزنز کی وجہ سے. جیسے سر نے فرمایا کہ یہ نئی سوسائٹی ہے، پہلی کانفرنس تھی، کورونا وائرس کا سکیئر تھا کہ شاید کامیاب نہ ہو. تو کل صبح جب 11 بجے تو مجھے رجسٹریشن کو روکنا پڑا. تو میں نے پوچھا کتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی 1400 لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کے 200 بھی ان حالات میں ہو جائیں گے تو بہت بڑی بات ہے. تو وی ہیڈ ٹو اسٹاپ رجسٹریشن. دوسرا تھا کہ کانفرنس کی ہم نے یہ رکھا ہوا تھا کہ تھیمز تھیں. ایک ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کی جتنا علاج ہونا ہے وہ ثبوت اور شواہد کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا تھا میڈیکل ایجوکیشن، کہ جو تعلیم ہے میڈیکل کے شعبے میں، اور تدریس اور نصاب خاص طور پر، اس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا. پھر میڈیکل ایتھکس، وہ قوانین اور ضابطے جو کہ مریض اور ڈاکٹر کے رویے کو لے کر چلتے ہیں، ان کے اوپر بات کی گئی، اور لیڈرشپ ان فزیشن. اور اینڈ میں پھر ہم نے ریسرچ، انوویشن اور جو نئی جدت والی چیزیں ہیں، ٹیلی میڈیسن، ان کے اوپر بات کی. اور یہ بہت کامیاب کانفرنس رہی. سب نے بہت مبارکباد دی، اور آپ وٹنس رہے ماشاءاللہ. سب تو سر نے روشنی ڈال دی اس کے اوپر کہ ایک تو اس کے بارے میں جو سکیئر ہے وہ بالکل بجا نہیں ہے. خوف زدہ نہیں ہونا، احتیاط ضرور کرنی ہے. اگر یہ وائرس ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس میں لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہو. لوکل ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص نہیں ابھی تک پازیٹیو آیا جو پاکستان میں تھا اور اس میں یہ وائرس آ گیا. ایسے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز آبویسلی چائنا، اٹلی، جاپان، امریکہ، ایران میں ہیں بالکل. اور اس میں لوکل ٹرانسمیشن کا کوئی کیس نہیں ہے. اور ہاتھ کی صفائی اور ہاتھوں کی جو ہے سینیٹیزیشن، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کسی کو احتیاطاً کہتے ہیں کہ ماسک پہننا چاہیے، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بس صاف ستھرے رہیں. اور اگر کوئی علامات ہیں، سانس میں دقت ہو، بخار ہو، تو پھر ریسٹ کریں. پروفیسر ڈاکٹر بی کرام صاحب، آپ سندھ سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی ایک نام ہے، اور آپ نے بھی 3 دن سے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے. اوورآل آپ اس کانفرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کرونا وائرس کے حوالے سے ایز اے فزیشین آپ عوام کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، یہ کانفرنس، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، تو ہمیں تو مختلف کانفرنس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کانفرنس میں جو سب سے 2 چیزیں ڈفرینٹ مجھے ملی یوزلی، ایک تو یہ کہ جو
वेन्यू थे सारे फुल थे ऑडियंस से, वहाँ लोग मिलते नहीं हैं। यूजुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी चंद लोग बैठे होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं, और यहाँ कोई जगह नहीं थी बैठने की, तो मतलब कि ऑडियंस इंटरेस्टेड थे। ये अच्छी चीज़ हुई इस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस में ये कि हमें कोई एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक बीमारी के बारे में मालूमात नहीं, बल्कि वो सारी तमाम बीमारियाँ जो कॉमन हैं हमारे पाकिस्तान में, और जो हर डॉक्टर को डेली बेसिस पे इस किस्म के मरीज़ देखने होते हैं, उन सब की जो एक्सटेंसिव अपडेटेड जो नॉलेज थी वो हम सब लोगों ने यहाँ वो रिसीव की है। हमारी भी रिफ़्रेशर हुआ है, तो ये एक अच्छा रिफ़्रेशर हुआ है। और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लग रहा है, 2 हाल पैरेलल थे, तो आदमी का दिल कर रहा है कि मैं ए हाल में जाऊं या बी में जाऊं। बी में भी अच्छा टॉपिक है, ए में भी अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब कि ये कॉन्फ्रेंस इस तरीके से और ज़बरदस्त इसका जो साइंटिफिक प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजर्स की सारा डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़र पे, और यूजुअली होता ही है कि ऑर्गेनाइज़र जो खुद नाम लिखवा देते हैं और जो छोटे लोग होते हैं वो काम करते रहते हैं। लेकिन इसमें मैं आफ्ताब मोहसिन साहब को, जावेद अकरम साहब को और डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार को, तीनों को मैं देख रहा था कि ये तीनों सारा टाइम चौकस थे, वहाँ सुन भी रहे थे, और लोगों को एंटरटेन करने में, गाइड करने में, एंटरटेन करने में ये बहुत ज़्यादा चौकस थे। और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम होती है। यूजुअली कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रेसिडेंट जो होते हैं हमें नज़र ही नहीं आते, पता चलता है। तो यहाँ ये चीज़ है, इससे हम ये सीखे कि हमने अभी सिंध में हमने क्या करना है। कोई जो चीज़ें हमने सीखी हैं, क्योंकि यहाँ कोई डेफिशिएंसी तो मुझे कोई नज़र आई नहीं, सवा इसके कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से है। कोरोना वायरस ये जो सबसे पहले पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हुए हैं, पहले सिंध में हुए, और वो सिंध में हुए तो वो ईरान से आए थे। और आफ्ताब मोहसिन साहब की बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुई है। वो जो थे वो आए हैं, वो उसी टाइम पे वो डायग्नोज हो गए हैं, वो आइसोलेट हो गए, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी उसमें कोई सीरियस केस नहीं है। मेरे बाएं जानिब पर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहबा बैठी हैं, और वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं PSIM की, और इन्होंने भी बड़ा काम किया अपने डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन के बकौल के ये भी टीम का हिस्सा हो के दिन रात एक काम किया है। डॉक्टर साहब, आपको मुबारक हो कि आपने इतना बड़ा काम किया है और आपको कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हुई है। पहले तो आप मुझे हमारे नाज़रीन को कोरोना वायरस के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात बताएं, उसके बाद PSIM के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर कर सकें ऑडियंस के साथ। कोरोना, क्योंकि पंजाब की जो टास्क फोर्स का है उसका मैं हिस्सा भी हूँ, तो हमने पंजाब के लेवल पे पहले आपसे शेयर करूँगी, और मेरी गुजारिश होगी कि हम उसको नेशनल लेवल पे भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करें। हमने गाइडलाइंस डेवलप की जो कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके ताउन से हमने जो गाइडलाइंस हैं वो इशू की हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कराए, जो पॉइंट्स ऑफ एंट्री हैं, जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास पंजाब में, जिसमें सियालकोट है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है। इन जगहों पे हमने ट्रेनिंग कराई तमाम मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की, ताकि लोग, क्योंकि आपको पता है कि ये नया वायरस है और इसके मुतालिक अभी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और विद एवरी पासिंग डे कोई नया चीज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है इस वायरस की। सो हमें अपडेट करने की ज़रूरत है अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी, और पब्लिक अवेयरनेस की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, कोई ऐसी एंटी वायरल मौजूद नहीं है जो इसका इलाज है, जो इसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो इसमें ज़्यादा जो हमारा ज़ोर है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे है। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये है कि आपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स लोगों को सिखाएं, बच्चों से शुरू करना चाहिए, हाथ धोने का सही तरीका बताएं। कुछ स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के कि 20 सेकंड के लिए एटलीस्ट पानी और साबुन से आप हाथों को धोइए। 20 सेकंड से? जी, 20 सेकंड। और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं हमेशा ऑडियंस के लिए बताती हूँ कि क्या स्टेप्स हैं जो आप यूज़ करें। सो हाथों को इस तरह धोइए, वेब स्पेसेस को ज़रूर क्लीन कीजिए, जो आपके नाखून हैं उसके अंदर जरासीम फंस सकते हैं उनको ज़रूर क्लीन कीजिए। अपने अंगूठे, ठीक है, इनको बिल्कुल ना भूलिए, और ये जो आपकी रिस्ट का एरिया होता है इसको। सो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करें और 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं तो आप बहुत सारी जरासीम से बच सकते हैं। माशाल्लाह, ये आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है जी। दूसरी बात यह है कि कई दफ़ा आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपके पास पानी या साबुन की सहूलत मौजूद नहीं है, तो अपने साथ हैंड सैनिटाइजर्स कैरी कीजिए, जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? हाथों को साफ करने के लोशन से इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
ان لوشنز کے استعمال سے بھی آپ جراثیم کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماسک کے متعلق ابھی پروفیسر آفتاب محسن نے بھی بتایا, ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی آپ سے شیئر کیا, لوگوں میں ایک اسکیئر پھیل جاتا ہے اور ہر کوئی ماسک پہننا شروع کر دیتا ہے. سو ماسک ہر بندے کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ماسک کنٹین کرتے ہیں جرمز کو تھرو سیکریشنز, جو سیکریشنز میں جرمز ہوتے ہیں وہ دوسرے تک نہ پہنچے. تو جو لوگ سمپٹومیٹک ہیں, جنہیں فلو لائک النس ہے, کاف ہے, چھینک رہے ہیں, کھانس رہے ہیں, ان کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سیکریشنز دوسروں تک نہ پہنچے. عام لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا وہ گروپ جو ولنریبل گروپ ہوتا ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, جو مریضوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, ان کو ماسک پہننے کی, ہاسپٹلز میں جب وہ ٹریٹ کر رہے ہیں تو ماسک پہننے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور مریضوں کو کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو کہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں. اب یہ بیماری کیونکہ ایک ڈراپلٹ انفیکشن ہے, ڈراپلٹ انفیکشن یہ ہوتی ہے جو سانس کی رطوبات ہیں, آپ کی بلغم ہے یا کھانسی ہے یا ناک کی جو سیکریشنز ہیں ان کے ذریعے پھیلتی ہے. سو ان کو کلیئر کرنا ضروری ہے. تو ان کو کلیئر کرنے کے لیے ایک تو یہ میں نے بتایا کہ جب آپ چھینکیں گے یا کھانسیں گے تو یہ ذرات سرفیسز کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں. تو اگر جیسے میں اگر چھینکا ہے یا کھانسا ہے تو اپنے آپ کو کور کیجیے, ٹیشو پیپر سے کور کیجیے, کوشش کریں ہاتھ کا استعمال نہ کریں. ہاتھ کے استعمال سے کیا ہوتا ہے, جب آپ نے چھینکا ہے یا کھانسا ہے تو وہ ذرات آپ کے ہاتھ پہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. آپ بے دھیانی میں جب اپنی آنکھ میں یا ناک میں یا منہ میں ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ جراثیم آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کسی سرفیس کے اوپر چھینکا یا کھانسا ہے تو وہ ذرات وہاں ہو گئے. اب کسی اور شخص نے آ کے وہاں ہاتھ رکھا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں پر لگ گئے ہیں, اور اگر اس نے اپنے منہ کو یا ناک کو ہاتھ لگا لیا تو جراثیم اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. سو اسی لیے بار بار ہاتھ دھونے کا بتایا جاتا ہے. میری زندگی کا مشن ہے کہ ہم ایک پبلک اویئرنیس کے سیمینار ضرور کریں, کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل اور کیا احتیاطی تدابیر ہے. اب جو دور ہے وہ پریونٹیو میڈیسن کا دور ہے. جو کیوریٹیو میڈیسن ہے وہ بعد کی بات ہے. ہم نے پہلے پریونشن پہ کام کرنا ہے, بیماریاں سے بچاؤ پہ کام کرنا ہے. اگلی سٹیج پہ ان کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آتا ہے. پی ایس آئی ایم جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. کل آپ نے دیکھا جو پریزیڈینشیل لیکچر بھی تھا اس میں بھی پریونشن کی بات ہو رہی تھی کہ ڈائٹ سے کیسے اپنے آپ کو ماڈیفائی کریں, اپنے لائف سٹائل کو کیسے ماڈیفائی کریں, ایک ہیلدی لائف سٹائل کیسے اپنائیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو میرا خیال ہے میڈیکل آرگنائزیشنس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں عام پبلک کو آپ میڈیکل نالج نہیں پڑھا سکتے, ان کو آپ نے بیسک چیزیں بتانی ہیں جو ان کے لیول پہ آ کے ان کو سمجھ آئیں اور جو وہ اپنی ڈیلی پریکٹس کا حصہ بنائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زمان شیخ صاحب, آپ بھی ملک کے ریناؤنڈ ڈائبیٹالوجسٹ ہیں. آپ نے جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے کہا کہ 1 سال کا بچہ بھی ہوا ہے, یہ آپ کا پی ایس آئی ایم, لیکن اس سے 1 سال میں ہی آپ نے پہلا فنکشن کراچی میں کر کے دکھایا اور ڈائبٹیز کے حوالے سے تھا. تو آپ نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی ہے, اوور آل آپ کا کیا اس کے حوالے سے تاثرات ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقین جانے ہال فل ہیں, 2 ہال پیرالل ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں, ابھی تک فل ہے کورونا کی ڈر کے باوجود. تو یہ بہت, اس کے لیے 1 سال کی محنت چاہیے, دن رات کی. بالکل. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, 4 ہمارے بلکہ 5 یہاں بیٹھے ہیں. جاوید اکرم صاحب پریزیڈنٹ ہے ہمارے, آفتاب محسن صاحب آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں جنہوں نے کراچی کا ذکر کیا, اس میں بھی سب نے رول پلے کیا تھا انہوں نے بھی, اور یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں, اور بکھارام صاحب سندھ چیپٹر, پورے سندھ چیپٹر کے انچارج ہیں. تو ماشاءاللہ ان سب کی محنت سے, دن رات کی محنت, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یعنی 2 دن کے کام کے لیے پورا سال محنت کرنی پڑتی ہے. اور ان کے تعاون کا یہ حال تھا کہ جب بھی ان کو فون کرو, میں تو آؤٹ آف وے بھی, مطلب جب ٹائم ملتا تھا میں فون کرتا تھا, ہمیشہ پازیٹیو رسپانس, یعنی ہمیشہ اویلیبل اور پیار سے مطلب سمجھانا, بولنا, گائیڈ کرنا. تو یہ ایکچولی ٹیم ورک ہوتا ہے, مگر ٹیم ورکر کے لیے کچھ لیڈر چاہیے, لیڈر کے بغیر ٹیم نہیں بن سکتی. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ جاوید اکرم صاحب جیسے اور آفتاب صاحب جیسے, جن کا میں نے بھی ذکر کیا, آفتاب محسن صاحب اور سومیہ اقتدار, طارق وسیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ, بیکھارام صاحب ہیں. یہ ہمیں شکر ہے کہ لیڈر ہیں. اور اس کی اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ایک فیلڈ کے لیے محدود نہیں ہے, یہ انٹرنل میڈیسن ہے, یعنی A to Z پوری باڈی کی جو بھی بیماریاں ہیں ان سب کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور 2 پیرالل سیشن چلے ہیں, اللہ نے بہت کامیابی دی ہے. اور ہمیں اتنی امید تھی اگر یہ کورونا وائرس کا یہ تھوڑا خوف نہ ہوتا تو شاید اس سے اور زیادہ کامیابی ہوتی. یہ
पाकिस्तान की जंजीर है PSIM जो है ना, ये जंजीर इसलिए कि हर शहर में चैप्टर खुल रहे हैं माशाल्लाह। अभी कराची का जिक्र हुआ, कराची में कराची का चैप्टर खुला, उससे पहले सिंध चैप्टर खुल चुका था बिकरम साहब की माशाल्लाह। सुपरविजन में। तो सिंध को दो चार भी हैं। चैप्टर हमने साउथ पंजाब में अभी खुले एक हफ्ता पहले, नवाबशाह में भी खुल गया है माशाल्लाह। रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान और DG। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक वसीम साहब, मैंने तो 2 दिन से आपको देखा है माशाल्लाह, आप सारे सेशंस कंडक्ट करा रहे हैं PSIM के और हर कुछ काम कर रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मुख्तसरन कोरोना वायरस के हवाले से बात करें। PSIM हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पर हर शोबे के माहिरीन इसके अंदर फिट हो जाते हैं। वरना दिल के अमराज के अलग सोसाइटी है, गुर्दे के अमराज की अलग सोसाइटी है, मैदे के अमराज की अलग सोसाइटी है, लेकिन अगर आप इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो जब आप इंटर्निस्ट के पास आते हैं तो उसके पास सारी ही बीमारियां होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम खुशी इस बात की कि मैं अपनी जो जिसे आप कहते हैं कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी जो मुतल्लिका दूसरी सोसाइटियाँ हैं, उन सारों का बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। उनके ताउन के बगैर शायद हम ये सब कुछ ना कर पाते, क्योंकि हमें जब दिल पे बात करनी है तो हमने दिल के माहिरीन को बुलाया, बजाय कि हम उन्हें बताएं। इस तरह जब हमें मैदे और जिगर के लोगों को बात करनी है तो उसकी सोसाइटी के माहिरीन सारे जो हैं, तो उसमें इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत हाईटेक बातों के बजाय जो कॉमन लोगों, आम जूनियर डॉक्टर को फौरी तौर पर बताने के लिए हमने वो उन्हें बताई हैं। उससे ज़्यादा अगर पहले जिक्र नहीं हो चुका तो उससे ज़्यादा अहम काम जो हमने इस सोसाइटी ने किया इस कॉन्फ्रेंस के अलावा, वो हमने जो मुल्क के सारे ही शहरों में, तकरीबन 5 शहरों में 22 वर्कशॉप, जहाँ पे हर वर्कशॉप में 25 से 30 का हमने कैपेसिटी सोची थी, और जैसे समूह ने बताया कि 50 से ज़्यादा लोग हर उस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स थे, उन डॉक्टर्स को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने ट्रैवल किया और वहाँ पर माहिरीन ने उनको बहुत ज़्यादा, जिसको हम वर्कशॉप के फैशन में कहते हैं, कि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन करके लोगों को नई चीज़ें सिखाई और बातें की। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है कॉन्फ्रेंस से कहीं बढ़ के वो वर्कशॉप्स थी। जी, आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने हमारे सारे पैनलिस्ट की जो रिनाउंड फिजिशंस हैं पूरे मुल्क के, बात सुनी कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियाती उपाय आप पे लाजिम हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हम वज़ू में रहें तो सबसे अच्छी बात है, वरना हम वक्फे से अपने हाथ वगैरह धोएं। जैसे डॉक्टर सोमिया साहिबा ने बताया कि किस हद तक 20 सेकंड तक हाथ को धोया जाए और किस तरह अपने एहतियाती तदाबीर पे अमल किया जाए। और उसके साथ साथ ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है आज, उसका दूसरा और आखिरी दिन है, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ने चाहा तो ऐसी किस्म की कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी। और इससे साथ ही मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।